الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ ختم کی ہے، اس کا ریویژن یہ 2 دفعہ پڑھانے کے بعد ہے، اور آپ ایک اچھے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی میں آپ سے کسی آیت کے بارے میں کہوں تو فوراً آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطالعہ قرآن کا ٹھیک نہیں ہے، یا 2 نقص ہیں، یا تو پڑھانے والا ٹھیک پڑھا نہیں رہا، یا نمبر 2 آپ محنت نہیں کر رہے۔ تو اب آپ اس میں سے دیکھ لیجئے اس میں کیا ریزن ہے۔ میرے پڑھائی میں کمی ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو ٹھیک کروں، لیکن آپ کی کمی کو آپ خود دور کر سکتے ہیں، میں دور نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے مسز آصف کہ نہیں آپ کے؟ جی سر، جی بالکل۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آج میں نے شروع کرنا ہے سورہ بقرہ، اور یہ بتائیں مجھے کہ 5 صفات کون سی ہیں جو پکے سچے متقین کی نشانیاں ہیں اور وہ فلاح کی ضمانت ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی، ایک تھا 5 الذین یؤمنون بالغیب، 3 تھا 5 الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ آپ نمبر گنیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اس طرح جی سر آپ جی، کو 3 سمجھ تا آ رہا ہے؟ 5 جی 3 تا 5 سر جی، ان کی فلاح کا بھی ذکر ہے 5ویں آیت میں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ بتائیں۔ اب دیکھیں یہی ہے، آپ بالکل صاف بتائیں۔ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1۔ نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم ان 5 صفات کے حامل ہوں گے تو فلاح پائیں گے۔ اگر اس میں کمی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا معاملہ وہاں بڑا مشکل ہوگا۔ اگر آپ اس پہ صرف راضی ہیں کہ آپ نے نماز کا بھی وقت ملا تو پڑھ لی، اور نماز کی اقامت کرنا خیال کیا، نہ اس کے ظاہری اور باطنی، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انسان کس قدر مشکل میں ہوگا آخرت میں۔ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی بخشے گا جب آپ کوشش کریں گے، اور آپ میں کام کرنے کی تڑپ بھی ہوگی اور طلب بھی ہوگی۔ طلب کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ یہ تو تھی 5 صفات۔ اب آئیے ذرا جلدی سے مجھے بتا دیجئے کہ کافروں کی کون سی صفات ہیں اور کتنی ہیں اور کون کون سی آیت میں ہیں؟ سر 6 تا 7 کافر، وہ جو انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایک جیسے وہ نہیں مان لائیں گے۔ ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، مورے لگ گئی ہیں، اور وہ ان کے لیے عذاب دردناک۔ ہاں، لیکن یہ آپ ایک دفعہ پڑھ دیں گے نا تو سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلی بات کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا پہلی بات کہ چاہے آپ اچھا، یہ جو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ سر یہ مائک کھلے ہوئے ہیں کسی کے؟ سر یہ اس کا ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دنیا کی عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے۔ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو برحق ہیں۔
کہ اللہ دنیا میں بھی عذاب بھیجے گا ان قوموں پر جو انبیاء کا انکار کریں گے یا تکذیب کریں گے، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ چاہے آپ اس کو لاکھ ڈرائیں، کیوں؟ انبیاء کا بنیادی مقصد کیا ہے مسز آصف؟ اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے ہیں؟ سر راہ ہدایت کے لیے اور زندگی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ انبیاء کا مین مشن، سنیں غور سے سنیں، انبیاء کا مین مشن یہ ہے انذار، کہ اگر تم اس کا انکار کرو گے تباہی اور بربادی دنیا میں بھی ہوگی، جیسے سورہ آل عمران میں آیا، سورہ احراف میں ہے، ہود میں ہے، اور پھر سورہ شعراء میں ہے، مکی صورتوں میں اور جگہ بھی ہے۔ لہذا نہیں مانو گے تو آپ، تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب آیا۔ نمبر 2، جب انسان اللہ کی نافرمانیوں میں مگن رہتا ہے اور توجہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مور کر دیتا ہے، یہ دوسری کافروں کی صفت ہے۔ تیسرا ہے وہ سن کے ہی نہیں دیتے، دنیاوی معاملات میں بڑے سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن آخرت کے معاملات کو بالکل نہیں سمجھتے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ دنیاوی مفادات کے لیے تو صبح شام لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اس پردہ کس بارے میں ہے کہ اللہ نے جو حق کے دین حق بھیجا ہے انبیاء کے ذریعے، کتب کے ذریعے، اس سے وہ بالکل غافل ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آئی تو۔ جی سر، جزاک اللہ، بے شک۔ اچھا، آج میں نے آپ کو دوسرا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، جو ایک پہلے آپ کے پاس ہے، مجھے پتا ہے، میں نے بھیجے ہیں، میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ اس دوسرے میں آپ کو عربی میں جو 12 خصوصیات ہیں منافقوں کی وہ لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی کیا سر، ہے؟ جی سر، پڑھی ہے۔ اچھا، اس کو بغیر ترجمے سے بھیجنے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی جی ہم بتائیں۔ خود ترجمہ کریں اس ہم کا، خود ترجمہ کریں ان کا۔ ترجمہ کریں اور ساتھ لکھے ہوئے کو پڑھیں، اس لیے کہ نیکی یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ پورا لیکچر میں ہینڈ آؤٹ کر دوں گا۔ اس میں اگر بڑے غور سے دیکھیں تو اللہ پہلی بات جھنجھوڑ کے کہتا ہے مسلمانوں کو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو نیکی بالکل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے مشرق کو کر لیں یا مغرب کو کر لیں۔ کیا مطلب ہے اس کا مسز آصف؟ جلدی بتائیں۔ سر میری ذہن میں جہاں تک آیا یہی کہ آپ جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ تو ساری جگہ ہی ہے، لیکن یہ اصل نیکی تو یہ دین اسلام پر، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اترنا۔ ہاں ام عبداللہ جلدی بتاؤ۔ جی سچی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ نیکی ہے کہ تم تو اللہ کے تمام وہ احکامات آپ جو اصلی نبی ایشو کو تو ہٹ ہی نہیں کر رہے ہیں دونوں۔ اصل میں یہ ہے کہ کعبہ کے ہاں سامنے ڈاکٹر صاحب نماز بولیں۔ پڑھتے ہیں نا، مشرق مغرب ساری سائڈیں آ جاتی ہیں، خانہ کعبہ کے جو ادھر بیٹھے تھے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف جو ہیں وہ بھی شمال جنوب سے۔ آپ بات صاف کھول کے کریں کہ جو لوگ مشرق کی طرف ہیں خانہ کعبہ سے، وہ مغرب کو اس طرف منہ کس طرف کریں گے؟ مغرب کو، اور جو خانہ کعبہ سے مغرب کی طرف ہیں وہ منہ مشرق کو کریں گے۔ کیوں؟ ہر ایک نے منہ کس طرف کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کو کرنا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ جی سر جی۔ اب بات کو دیکھیں، کتنی دفعہ پڑھا چکا ہوں، نہ آپ سوال کرتے ہیں کہ پوری طرح سمجھیں۔ اب مجھے تو جب تک آپ سوال نہیں کریں گے کیسے پتا چلے گا؟ لہذا یہ ہے کہ نماز یا تو خانہ کعبہ کو مشرق والے مغرب کو منہ کریں گے، مغرب والے مشرق کو منہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف نماز نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے، یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ آت المال علی حبہ، اور کس کو ساری مدنیں بتا دی، ذی القربہ نمبر 2، والیتامى نمبر 3، والمساکین نمبر 4، وابن السبیل نمبر 5، سائلین نمبر 6، وفی الرقاب۔
تو مال ان مدات میں خرچ کیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. نمبر 3 نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ نمبر 2 پہ آ چکا ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور تیسرے میں پھر کہا بآت الزکوٰۃ. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر زکوٰۃ تو کمپلسری ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے 2.2.5%. تو اس کے علاوہ جو صدقات خیرات سب جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان مدات میں خرچ کرو. یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا وہ اس کا مفہوم نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کا ثبوت جو ہے وہ مال کو اللہ کے راستے میں دینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ مال میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس امانت ہے. اس امانت کا حق ادا ہوگا جب میں اس کو ذوی القربہ، یتامہ، مساکین اور ابن السبیل اور سائلین اور پھر رکاب والوں کو دوں گا. تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی امانت سمجھ کر اس نے اب جو سال کے بعد جو اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کا ذکر آیت نمبر 3 نقطے میں ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. والموفون بعہدہم اذا عہدوا. چلیں آپ اس پہ سوال کریں مجھ سے جتنے مرضی ہے، کر لیں، جلدی پڑھیں، فٹافٹ کریں. یہ بھی یہ ایمان کون کی سے عہد کی بات ہے؟ نشانی کا پاس کرتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ سر یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اپنے وعدے کا پاس رکھتا ہے. یہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ سر یہ وہ شاباش. ہے تو قید کی بات تو نہیں ہو رہی جو صورت اعراف کی 147 آیت میں لکھا ہوا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے وعدہ کیا تھا ہاں اللہ آپ ہمارے آپ رب. نے عہد کیا ہے اللہ سے سمینا و اطعنا، اس میں وہ عہد بھی آ جاتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. کیوں محدود آپ سوچ کو کر رہے ہیں؟ یہاں نیکی کی تعریف ہو رہی ہے، اور عہد سے مراد وہ سارے عہد ہیں جو ہم نے اللہ سے بھی کیے اور جو بندوں سے بھی کر رہے ہیں. جی سر بالکل دنیاوی بات سمجھ آئی معاملات. کہ نہیں آئی؟ جی سر جی سر مائک اوپن ہوتے ذرا ٹائم لگتا ہے. اچھا یہ جو اگلی آخری بات کہی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اس کی خاص بات کیا ہے؟ سر یعنی واہ ویلا نہیں کرتے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تنگیوں اور تکلیفوں میں. چھوڑو یہ کیا آپ بات کر رہی ہیں؟ قرآن کو آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ آپ کا ذہن تک محدود ہے. قرآن کی وسعتیں دیکھیں. صبر کرنے والے فی الباساء جنگ کے دوران، ذرائے تکلیف و مصیبت کے دوران، وحین الباس اور لڑائی کے دوران. تو وہ بیان کیے ہیں صورتیں جہاں سب سے زیادہ پریشان آدمی ہوتا ہے، اور سر اللہ تعالیٰ وہاں پر جو صبر کرتا ہے وہ در اصل نیکی وہ ہے. شاباش. آگے بتایا کہ اولئک الذین صدقوا، نیکی کی اس ڈیفینیشن پر جو عمل کر کے ثابت کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں. اور واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. تو متقی کی ڈیفینیشن یہ آ گئی 7 نکات. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر بے شک. آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ تو اتنے اچھے طالب علم ہیں، اور اگر ہم نے یہی سمجھا کہ بس قرآن کو ہم نے پڑھ لیا ہے تو ثواب مل جائے گا. قرآن عمل کی کتاب ہے، اور سب سے پہلے ہمارے فکر کو ٹھیک کرتی ہے کہ نیکی کیا ہے. کہ قرآنی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، اور اس کو میں نے پورے ایک پیج پہ نمبر واز لکھ دیا تاکہ ٹرانسلیشن لکھ کر آپ سمجھ جائیں گے. اپنے حصے کا کام کریں، ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بالکل اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح عام لوگ چل رہے ہیں. اچھا کافروں کی ہمیں خصوصیت سمجھ آ گئی. منافقین کی 12 خصوصیات آپ کا جو ابھی ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجا ہے لکھی ہوئی ہیں لکھی ہوئی کہ نہیں ہیں؟
جی سر جی لکھی ہوئی ہیں۔ کہاں سے لکھی ہے میں نے؟ سر جی آپ نے قرآن کی آیات سے لکھی ہیں، آیت نمبر 20 یہ ہاں 9 تو سے پھر شروع ہوتی آپ ان کو قرآنی آیات کا سے بالکل حوالے کے ساتھ میں نے لکھی ہیں. یہ وہ خصوصیات ہیں منافقین کی جو قرآن نے بتائی ہیں اور جو برحق ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو پوری طرح سمجھیں کہ یہ اچھا اس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہوگا مجھے کہ جب مجھے یہ قرآن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ 12 خصوصیات ہیں اور میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ مجھ میں تو یہ اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ ہمیں منافقت سمجھنے میں آسانی ہوگی، ہمیں منافقت دور کرنے میں بھی آسانی ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں ذرا اس کو دیکھیں، یہ 12 خصوصیات منافقین کی ہیں. قرآن نے میرے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے کہ اب اچھی طرح دیکھ لو کہ ان 12 میں سے کوئی چیز آپ کے اندر تو نہیں ہے. پہلی 5 پکے سچے متقین مومنوں کی صفات تھیں جو جنت جائیں گے. اس کے بعد پکے سچے کافروں کی صفات آ گئی 6 اور 7 میں، اور یہاں 8 تا 20 میں 12 صفات آ گئیں خصوصیات کن کی؟ منافقین کی. اور خامیاں کہیں نا، خصوصیات نہ کہیں، خامیاں کہیں نا کہ ان کی 12 خامیاں. تو خصوصیات بری بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ صفات اچھی ہو سکتی ہیں، خصوصیات تو بری بھی ہو سکتی ہیں اور اچھی بھی ہو سکتی ہیں. ذرا الفاظ کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی وسعت آئے اور سننے والوں کے ذہن میں بھی وسعت آئے. اچھا، اب ان خصوصیات کے علاوہ ان 8 تا 20 میں 2 چیزیں اور ہیں. کون مجھے بتائے گا کہ کون سی 2 چیزیں اور بیان ہوئی ہیں ان میں؟ جلدی سر بتائیں. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو اور وہ تو ساری کیا بات کر رہی ہیں، وہ تو اس میں آ گئی، منافقین کی خصوصیات میں آ گئی. تو سر اور منافق باتیں اللہ سے نہیں آپ نے ڈرتا، بندوں سے ڈرتا ہے. جی اللہ کی مخلوق سے ڈرتا ہے منافق، اللہ سے نہیں ڈرتا. پھر یہ تو خصوصیات میں آ گئی. 2 چیزیں اور ہیں، سر جی نہیں پڑھتے ایک آپ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی وہ اپنے نفسوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ آپ سمجھتے بالکل آپ نے پڑھ کر سمجھا نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں پہ زرتاج صاحبہ سنے غور سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی 2 قسمیں بتائی ہیں. ایک وہ جو پکے سچے منافق ہیں، اور ایک جو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے فائدہ چل لیتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. تو 2 قسم کے منافق ہیں. ایک ہیں 100% پکے منافق جو کبھی، لیکن دوسرے منافق جو تھوڑے کم منافق ہیں منافق، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ، یہ آیت آپ کی آخری آیات میں ہے 19-20 وغیرہ میں، کہ جہاں وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو چل لیتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے، دین کا امتحان آتا ہے، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جی بات سر سمجھ ایسے آئی کہ نہیں؟ کہ ایک تو پکے عقیدے کے منافق ہیں نا، اور دوسرے جو ہیں وہ عمل کے منافق ہیں، پتہ ہوتا ہے انہیں سب کچھ. عقیدے کا منافق پکا سچا منافق ہے، اور عمل جو تھوڑا بہت کرتا ہے دکھانے کے لیے وہ عملی منافق بھی ہے. یہ دونوں یہاں بیان ہیں، اور آپ پڑھیں. آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے، دیکھیں نا 30 دفعہ میں اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو جب سوال کرتا ہوں تو آپ لوگ کیونکہ پوری توجہ سے نہیں پڑھتے. اچھا، آپ مجھے قرآن آیت کا وہ ٹکڑا بتائیں جو ان آیات میں ہے منافقین کے، کہ ان کو کون سا عذاب ہوگا، جلدی بتائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ عذاب بِمَا عظیم ہے. كَانُوا يَكْذِبُونَ. جی یہ آیت نمبر 10 ہے سر جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ شاباش عَلِيمٌ بِمَا شاباش كَانُوا ام عبداللہ، يَكْذِبُونَ. بہت عمدہ. آیت نمبر 10 میں کہا عذاب علیم. اچھا، یہ دردناک عذاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن
پڑھنے والا طالب علم کیا سمجھے گا؟ یہ علیم کا مطلب کیا ہے؟ سر ان کی جلد بار بار چینج ہوگی تاکہ انہیں زیادہ تکلیف ہو، سارے پین ریسپٹرز شاباش جلد میں شاباش ڈاکٹر صاحبہ، کہ اس کی اصل میں جلنے کا جو عمل ہے نا، اس کی اذیت معلوم ہوتی ہے ان سینسر کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے کھال میں رکھے ہیں۔ جب کھال جل چکی ہوتی ہے پھر اب بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگ مجھے کیا اذیت پہنچا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بندے کی کھال تبدیل کر دیں گے جیسے قرآن میں آیا ہے۔ اور اب سائنسدانوں کو سمجھ آیا ہے کہ وہ کھال کیوں تبدیل ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی باتیں کتنی برحق، سچی اور پکی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال آپ کا منافقین یا پکے سچے سر جی یہ میرا ایک سوال ہے، یہ جو آیت نمبر 15 ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اچھا، آپ نے بالکل اچھا سوال کیا۔ سوال سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں جو سوال نہیں کر رہے۔ آپ کیوں نہیں سوالوں میں کمی کیوں کرتے ہیں جب میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سوال کریں؟ اب بڑے غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، آیت نمبر 15 پڑھی ہے آپ نے؟ جی سر جی 15۔ اچھا، میں اب آپ کو بالکل کھول کے بتاتا ہوں، آپ پوری طرح سمجھیں اس کو کہ آیت 15 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیوں اس میں کیا فرما رہے ہیں اور کیا برحق بات فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اچھا، اگر آپ 14 پڑھیں نا تو 14 میں لکھا ہے کہ انما نحن مستہزئون، تو وہ منافق کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان مسلمانوں سے، حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر صدیق سے وغیرہ سے ہم مذاق کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا رسول کہتے ہیں آپ اس کو برحق مان لیتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ بھئی عقل اللہ نے دی ہے، نعوذ باللہ۔ عقل وہ کامیاب ہوگی، عقل وہ صحیح فیصلے کرے گی جو عقل کیا کرے گی؟ جلدی بتائیں ذرا صاحبہ، جو وحی کے تابع ہوگی۔ وہ عقل جو وحی کا انکار کرتی ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ جہالت اور گمراہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے بندے کو دیا ہے نا، آزادی دی ہے کہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، جب وہ نہیں مانتا اور برائیوں کرتا چلتا جاتا ہے تو اللہ اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں جب اس کا یہ عمل ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ حق یہی ہے کہ اس کا دل کیونکہ راغب نہیں ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور یہی اس کے ساتھ مذاق ہے کہ اس کو اب کچھ سمجھ حق آتا ہی نہیں کیونکہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ زرتاش آپ جزاک اللہ سر جی، یعنی کہ جو مفاد کے بندے ہیں، جو اپنے مفاد کی خاطر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں صحیح مومن نہیں ہوتے، تو اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ شاید کہ وہ سدھر جائیں اور سیدھے راہ پہ آ جائیں۔ یا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یا یہ کہ اللہ کے ہاں پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ ان کو بخشے۔ کیوں؟ انہوں نے حق کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے بھیجا۔ اللہ آپ کو اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی صورت کے اگلی آیات جو ہیں وہ 3 گروہ بتانے کے بعد، پکے مسلمان جو جنت جائیں گے، پکے کافر اور منافقین، یہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں۔ منافقوں کی کیٹیگریز بڑا آگے 2 ہیں، جو عقیدے کے منافق اور وہ جو تھوڑے سے مفاد کے لیے چل لیتے ہیں۔ لیکن اب آئیے، یہ ہم نے 3 کیٹیگریز پکی طرح سمجھ لی، اور آیت 29 تک ہم نے سمجھ لی، 21-20 تک۔ اب 21 تا 29 میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتایا ہے کہ
ساری انسانیت کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کی. اللہ کی عبادت کا مفہوم سمجھیے. اللہ ہی کو ہر بات میں اسی کے حکم کے مطابق چلیں، جس سے منع کیا ہے رک جائیں، اور یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسی عبادت سے شرک سے بھی بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اور تقوی کا حصول ان کے لیے بالکل ممکن ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی ہر کوشش کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے اور برائی سے بچے، اور اللہ اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے ہر اس بندے کا جو یہ زندگی میں عمل اپناتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69 ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ برائی سے پوری طرح بچ جاتا ہے، اور یہ عمل کرتے کرتے وہ اپنا تزکیہ کر لیتا ہے. کوئی سوال ہو سورہ آیات الہی جو 21 تا 29 میں ہیں، جو انسان کو دعوت رب کی دعوت دے رہی ہیں. اچھا، اس کو آپ اگر اس کے ساتھ جوڑیں نا، بعض دفعہ قرآن سے جوڑ کر بندہ اتنا خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے رب نے کتنا کلیئرلی مجھے سمجھا دی ہے. مثلا یہاں ساری انسانیت سے کس کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں؟ اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو. اور آپ دیکھیں سورہ اعراف میں سارے انبیاء کہتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. کبھی سوچا آپ نے؟ بتائیں مجھے. کتنی پیاری بات ہے کہ وہاں انبیاء بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ بھی بندے سے یہی مطالبہ کر رہا ہے. تو آپ اس کو بے شک دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسانوں کے لیے کھول کے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح عبادت رب کو یا عبادت الہی کو یا الوہیت کو، کہ الہ صرف اللہ ہے. اچھا، اللہ کیوں صرف الہ ہے اور کوئی الہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جلدی بتائیں زرداج صاحبہ. سر جی وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں. یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں اگر آپ کہیں نا کہ وہ ایک ہستی ہے جو زمین و آسمان کی مالک، توحید ملوکیت. وہ ایک ہستی جو العزیز بھی ہے، غالب، ہر ایک پہ غالب، اور العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. تو انسان کو پیدا کرنے میں اس کی کیا حکمت ہے ام عبداللہ؟ جی وہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اس بھائی وہ مقصد کیا ہے؟ سر جی قرآن اور سنت کے مطابق خود کا عمل بھی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے، یہ ذمہ داری ہے. نادرہ بابی جلدی بتائیں کہ انسان کی پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے؟ انسان کو اپنے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں. انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کس طرح کامیاب سر ہوگا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے. آپ سب لوگوں نے اس مین مقصد کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ تھی کہ انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. یہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا. جی میں نے بولا بتایا سر جی، ام عبداللہ نے بتایا، یہ ام عبداللہ نے بتایا کہ اپنا خلیفہ بنایا. نائب، اب میری بات سنیں، نائب وہ شخص ہوتا ہے جو نیابت کا حق ادا کرتا ہے. نیابت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل دیے، اور پھر اس سے مطالبہ کیا کہ تم نے کرنا وہ ہے جو میں حکم دوں گا، جو اللہ کی عبادت ہے. بات کو اس طرح کریں کہ تاکہ پوری طرح سمجھ آ جائے. تو اللہ انسان کے لیے کہتا ہے کہ میں نے کائنات کی زمین کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی، خدمت پہ لگا دی.
ہوائیں دیکھیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، پھر کس طرح بارش برستی ہے، یہ ساری رب کے کرم ہیں، اور میرے لیے رب اس لیے کہ وہ میری ساری زمین خزائیں پیدا کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی سوال آپ کا؟ یہ جو اللہ کی ہدایت کی ساری عبادت الہی کی دعوت ہے آیت 21 تا 29 میں، کوئی آیت آپ کہیں میں آپ کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں، جلدی بتائیں۔ سر جی بیچ میں جو ایک آیت 23 میں آتا ہے ذکر چیلنج کا، جی اس کو تھوڑا سا سر جی، یہ جو چیلنج کا کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، فاتو بھی صورت میں مثلی، آیت 23 میں۔ دیکھیے میری ایک بات سنیں، قرآن کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت کہ اللہ نے چیلنج کر دیا کہ نہ صرف تم لوگ خود جو اللہ کے کتاب کے مخالفین ہو، بلا لو اپنے سارے ہمدردوں کو، گواہوں کو، وہ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایک آیت ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت 3 آیات کی ہے، کون سی ہے بلا؟ آخری پارے کی جلدی بتائیں۔ سورہ اثر، سورہ سورہ نصر ہے، کوثر، سورہ عصر ہے، اور سورہ کوثر۔ آج کتنی صدیاں، بڑے غور سے سنیں، سمجھیں بات کو، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کسی نے جرت نہیں کی، اور وہ جرت اس لیے نہیں کر سکتا کہ جس طرح الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے آیات بنائی ہیں، اس کے بعد جو اس کے اندر مفہوم اور معنی رکھے ہیں اپنے علم کامل کی وجہ سے، کوئی انسان اور انسانوں کا کوئی گروہ نہیں کر سکتا، ورنہ اگر یہ کر سکتا ہوتا تو یونائٹڈ نیشن اور یہ سارے ادارے جو طاغوتی ہیں یہ ضرور یہ کام کرتے۔ عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، بہت اچھا جملہ آپ نے لکھوایا کہ مفہوم اور معنی جو رکھے نا اللہ نے اپنے اس علم کامل کی وجہ سے، کوئی بھی نہیں اس کو بالکل جیسا آپ نے کلام ٹھیک لا نہیں کہا، سکتا۔ انسان ساری دنیا کے جمع ہو جائے نا تو وہ علم کامل ان کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے ذاتی، وہ سرچشمہ ہے، وہ اصل علم سارے کا سارا اسی کے پاس ہے۔ اچھا، کوئی سوال نہیں آپ کا آیت 21 تا 29 میں؟ اب آپ ذرا لکھ لیں اگر پہلے نہیں لکھا کہ آیت یہ جو ہے نا 30 سے 39 یہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اچھا پہلے آپ لکھ لیں کہ یہ قصہ صرف بقرہ کی بقرہ کی 30 تا 39 میں ہے، اور سورہ اعراف کی 11 تا 27 میں ہے، اور سورہ ہجر کی 28 تا 44 میں ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 22 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 61 تا 65 ہیں، اور سورہ طٰہٰ کی آیات 115 سے لے کر 124 تک ہیں، اور آخری بار یہ واقعہ ہے سورہ صاد میں، اور وہاں آیات ہیں 71 تا 85۔ آخر یہ مجھے آپ بتائیں۔ پہلے لکھوا چکے ہیں سب، جی لکھوا چکے ہیں آپ یہ سوال سب؟ کا 31 سے 85 تک لکھوایا ہوا ہے سر۔ سورہ کہف کی ہے 31 سے 35، ہاں سورہ کاف کی کیا لکھوائی ہے میں نے؟ 31 سے 35۔ ہاں وہ لکھ لیں پلیز، سوری وہ میرے پاس یہاں اس وقت نہیں ہے۔ سورۃ کہف کی 50 ہے طٰہٰ کی کون سی ہے؟ سر جی، 50 پہلے بھی لکھی ہوئی ہے، سورۃ کہف کی 50۔ یہ آپ نے لکھوائی ہوئی ہے 115 سے لے کے 126 تک شبانہ۔ اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ قرآن میں کیوں اتنی دفعہ آیا ہے؟ ہاں جلدی سے بتائیں۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور کھلے دشمن شیطان کو کیسے پہچاننا ہے، اور اس کی چالوں سے کیسے بچنا ہے۔ آپ نے اوور سمپلیفائی کیا ہے۔ اصل میں سب سے اہم سوال جو میرے اور آپ کے ذہن میں، ہر انسان کے ذہن میں، چاہے وہ دیندار ہے یا بے ایمان ہے
ایمان نہیں لایا، وہ یہ تو اس کو پتہ ہے، اور وہ سوال اس کا یہ ہے کہ کیا میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، اور کوئی میرا خالق ہے یا نہیں، تو اس خالق کی صفات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں۔ یہ جو میرے ساتھ انسان ہیں، میرے ماں باپ، والدین، بیٹی، بھائی، بیوی، بچے، سب، ان کے ساتھ میرا تعلق کیا ہونا چاہیے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ پھر کائنات سے میرا کیا تعلق ہے۔ یہ انسان چارٹ بھیجا ہے نہیں میں نے آپ کو؟ جی 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 سر سر جی جی سر بھیجا۔ بھیجیے۔ تو خدا کے لیے پڑھا تو کریں اس کو۔ پھر کہاں انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، خالق ہے یا مخلوق ہے، مختار ہے یا مجبور ہے، اس سے دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، کب انجام اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا، یہ سارے سوالوں کے جواب اس واقعے میں ملتے ہیں۔ اچھا، کب فائدے میں ہوگا کب نقصان میں ہوگا، اس کا بتائیں ذرا، کیا کہاں ہے، کون سی آیت ہے، جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ سر جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں جی پڑھیں آپ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ آج اتنی قیمتی اور اتنی بنیادی ہے 38 اور 39 سورہ بقرہ کی، کہ اس نے صاف بتا دیا ہے کہ حضرت آدم اور اماں ہوا واپس آ سکتے ہیں بشرطے کہ ان کی نسل ایک کام کرے، اور وہ نسل کے سارے لوگ واپس آئیں گے جو اللہ کی ہدایت ان کے پاس آئے اور اس ہدایت پر اس یقین رکھ کے عمل کریں، ایمان اور عمل صالح۔ یہ بنیادی بات ہے جو قرآن میں آگے بھی آئی ہے انہی آیات میں، تو آپ کیوں نہیں اس کو توجہ دیتے؟ اور یہ بہت ہی ام عبداللہ نے بہت اچھی طرح بتایا کہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ تو سارے کافر ناکام ہیں، آپ دیکھ لیں، آج دنیا میں بھی دیکھ لیں، اور ان نام و نہاد مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں جو اس قرآن کے نبی اور قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، کہ دنیا کو کس اذیتوں میں مبتلا کر دیا ہے، خود کن اذیتوں میں مبتلا ہے۔ سوچیں، غور کریں، قرآن دعوت دیتا ہے کہ تاریخ کو دیکھ لو، مسائلوں کو دیکھ لو، گمراہ قوموں کو دیکھ لو، آج کے حالات کو دیکھ لو۔ سر جی یہ ایک کریکشن کرنی ہے، سورت کہف کی 50 ہے آیت نمبر، وہ بتا رہی تھی 115 نہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ سورت طٰہٰ کی 115 ہے اور سورت کاف کی بھی 50 ہے۔ یہی میں کہہ رہی ہوں، کہف کی 50 ہے۔ آپ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں نا تو سب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر آپ بالکل طالب علم والا رویہ اختیار نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا جو آپ کا حال ہے اس وقت۔ اچھا، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ واقعہ کثرت سے اس لیے بیان ہوا کہ انسان کے جو بنیادی سوالات تھے کہ خالق کے بارے میں، اپنے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اس کا جواب یہاں مل جاتا ہے، اور اللہ نے صاف بتا دیا کہ تم اگر اسی جنت میں واپس آنا چاہتے ہو جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں رہ رہے تھے، تو پھر تمہیں اس کتاب اور اس نبی کی پیروی کرنی ضروری ہے جو اس وقت موجود ہوگا جب آپ دنیا میں ہوں گے۔ کوئی سوال آپ کا؟ شاباش۔ سر سوال تو نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ شیطان ہماری آزمائش کے لیے ہی پیدا ہوا ہے کہ ہم کون سے راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا شیطان کا۔ ہاں، یہ بات بڑی بنیادی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بازپرس کرنی ہے، اور ہم اسی کی تیاری کریں۔ اگر ہم نے بڑا صاف قرآن نے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا دنیا میں آپ نے کام کرنے ہیں،
اور اگر ان کا انکار کریں گے تو جہنم آپ کا مقدر ہوگی. بات بڑی صاف ستھری اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. کوئی سوال نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد یہ 40 آیات سے لے کر 142 آیات تک، یعنی تقریباً 100 آیات بنتی ہیں، یہ ساری بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلے کیا بیان ہوا ہے اور اس کے بعد کیا بیان ہوا ہے اور یہ کیوں بیان ہوا ہے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، تو بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ مسز آصف. سر بنی اسرائیل ایک تو وہ اولاد یعقوب، اور اس کے بعد انہوں نے یہ نا اللہ کی بات کو مانتے بھی تھے، پھر اللہ کی بات کو مانتے ہوئے پھر نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے تھے. اللہ پھر درگزر کرتا تھا، پھر یہ نافرمانی کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں کے اوپر 9 عذاب بھی آئے، لیکن انہوں نے حد مکا دی. اور اگر ہم نے انہی کی طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو انہی کی طرح کے عذاب ہمارے اوپر بھی آئے گا اور ہم بھی عذاب میں شامل ہوں گے. استغفر اللہ. اللہ ہمیں ان سے عبرت پکڑنے کی توفیق دے. اچھا، آپ نے جو بنیادی غلطی کی ہے نا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل حضرت یعقوب کو کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چوزن لوگ کہتے تھے، اور ان میں انبیاء اس کثرت سے آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا ایک لائن لگی رہی. یہ کسی قوم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ان میں اللہ کا نبی موجود ہوتا ہے جس کا بذریعہ وحی اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ سارے مسائل کا حل بذریعہ وحی بتاتا ہے. تو بنی اسرائیل کو پہلے اللہ نے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ یہ انبیاء کی اولاد اپنے آپ کو کہتے تھے، اور جھوٹے قصے گھڑ رکھے تھے کہ ہمیں تو آگ چند دن چھوئے گی اور پھر ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. تو اس لیے ان کی گمراہیاں بھی بے انتہا ہیں اور اللہ کے انعامات کا پہلے ذکر ہوا ہے. اچھا، اللہ کے کون سے انعامات کا ذکر ہوا ہے جلدی بتائیں. سر ان کے اوپر منو سلوا بھی اترا، ان کے اوپر پیغمبر بھی بے تحاشا آئے، ان کو فضیلت دی گئی، اور ان کو کیا فضیلت دی گئی؟ ارے ان کے پاس دلائی دی. دینی امامت ان کے پاس تھی، دینی امامت ان کے پاس تھی، انہوں نے جو ان کی پھر بھی نبیوں نافرمانیوں کو کی قتل وجہ سے کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر امت مسلمہ کی طرف شفٹ کی ہے. ان کے اس لیے درمیان پیغمبر آتے رہے. اچھا، اب آپ یہ ساری چیزیں یکجا کر کے دونوں ہینڈ آؤٹ جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں، جو خلاصے 2 الگ الگ ہیں، آپ کو پڑھے، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے، ان جو آیات شروع ہوتی ہیں 40 سے تقریباً 47 تک، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے جرائم، خاص جرائم جو اللہ کے عذاب کا سبب بنی تاکہ ہم ان سے کما حقہ بچ سکیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ آپ ان کرتوتوں سے بچیں جو انہوں نے دین کے نام پر ایجاد کیے. اور اس کا ذکر سورہ بقرہ کی ان آیات میں بھی ہے، پھر آپ کو مدنی صورتوں میں بنی اسرائیل پر مٹیریل ملے گا. میں آگے ریویژن پہ آؤں گا تو وہاں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ سورہ آل عمران نیکسٹ ہے، 2 نمبر تھی اس میں یہ آئی ہے، آل عمران میں کہاں آیا ہے، پھر اس کے بعد نمبر 4 سورہ نساء میں کہاں آیا ہے، اور پھر آخر میں مدنی صورت جو ہے المائدہ اس میں کہاں آیا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اور آپ ذرا مہربانی کر کے پڑھ کے آیا کریں تاکہ آپ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دے سکیں. چلیں، اور کوئی سوال ہو یہاں آپ کا بنی اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں
کہ کیا انہوں نے گمراہیاں کی، کیا انہوں نے ضلالتیں کی، کس طرح انبیاء نے ان کی کس طرح، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کسی قوم کی سب سے بڑی ذلت یہ ہو سکتی ہے، گمراہی کی انتہا ہو سکتی ہے کہ کیا بولا، کیا ذلت اور گمراہی کی انتہا کیا ہوتی ہے انبیاء بولا؟ کا قتل، انبیاء کا قتل۔ اللہ تو بھیجے انبیاء کو کہ وہ اللہ کی بات بتائیں لوگوں کو، اور وہ اخلاص سے پیش بھی کر رہے ہوں، لیکن یہ اتنے مجرم تھے کہ انہوں نے انبیاء اللہ کو قتل کیا۔ اللہ نوٹ کریں کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی سر بڑی ان کی ذلت ہے۔ سر جی یہ جو آیت نمبر 48 ہے اس کو تھوڑا سا کھول دیجئے۔ 48 میں کیا ہے بتائیں؟ جی یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ آیت نمبر 48 جو ہے، یہ سارے بلکس ان کے بھی، یہودیوں کے اور مسلمانوں کے جو انہی کے طرز عمل پر کام کر رہے ہیں، ان کو بالکل کھول کے بتا دیتی ہے کہ قیامت کے دن آئے ہائے ہائے۔ اس کو اگر آپ اس آیت کو ملا کے پڑھیں نا، سورہ وہ جو ہے عبس وتولی، وہاں اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اللہ اکبر۔ ان رشتہ داروں سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ ہر ایک آدمی کو کس بات کی فکر ہوگی؟ جلدی بتائیں۔ اپنی جان کی لكل فکر امرئ ہوگی، يومئذ شأن يغنيه، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور اس کے یہ ہوگا کہ میری نیکیاں نہ کوئی لے جائے۔ آپ جو میں سوال کرتا ہوں اگر اس تک محدود رہیں تو پھر بات ذرا کھل جائے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ انسان اس دن اتنا پریشان کیوں ہوگا کہ اس کو نہ فکر ہوگی اپنے ماں باپ کی، نہ بہن بھائی کی، بلکہ ان کو دور بھاگے گا ان سے۔ کیونکہ اس کو اپنی جان سب سے قیمتی ہوگی نا، تو اس کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ میں بچ جاؤں کسی اس طرح کی کو جان۔ یہ فکر ہوگی جان سے زیادہ کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں۔ کیوں؟ جہنم میں، بالکل۔ سنے غور سے، وہ جنت ابدی، نعمتیں لا زوال اور بے مثال، ہمیشہ کے لیے، جو چاہے گا ملے گا، جیسا چاہے گا مکان اتنا لگزوریس، کھیت اور باغات ایسے، اور پھر بیویاں نیک، اور وہاں برائی کی کوئی تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگی جنت۔ اور جہنم اتنی اذیت ناک، تو اتنی اس کو فکر ہوگی کہ اس کو ماں باپ اور اولاد جیسی چیزیں یاد نہیں رہیں گی۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاء، اور اس سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش۔ جو اللہ کا نبی بھی کو دیکھیں، سفارش ہوگی، پہلے سفارش کی بڑی سخت شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا، جس بندے کے کو سفارش کا حکم دے گا اللہ، وہ سفارش کرے گا، اور جس بندے کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس کی سفارش کرے گا۔ تو وہاں سفارش کا بڑا ولا یؤخذ منها عدل، اس سے کوئی پیسہ، کوئی ایسا چیز نہیں لے جائے گی کہ جس کے بدلے میں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کو دوسری جگہ کہتا ہے کہ پوری انسان زمین و آسمان کی دولت اگر دے گا نا چھڑانے کی، تو وہ بھی نہیں قبول ہوگی۔ ولا هم ينصرون، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ باپ نہ کوئی۔ تو اللہ آپ نے اکبر، دیکھا بڑی کتنی سخت آیت ہے سخت سر آیت جی۔ ہے۔ بے شک ابھی جو دنیا میں ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا مال دے دیا یہ ہمیں بچا لے گا، ہم نے بچے کو حفظ کرا دیا وہ ہمیں چھڑا لے گا، جبکہ اپنا عمل ہمارا پورا کا پورا ہونا چاہیے۔ ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں کیسے جینا ہے، کیا عمل کرنے ہیں جو ہمیں بچا سکیں گے وہاں پہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ آیات سارے بلکس نکال دیتی ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اس کے آگے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، ہم وہ ساری کی باتیں ہوائی ہے، اور یہ حقیقت ہے جو اللہ فرما رہے ہیں۔ شاباش، کوئی اور سوال؟ جلدی کریں۔
अच्छा, सूरा बकरा की कुछ देखें, हर आयत कुरान की मेरे और आपके लिए एक खजाना है जिसमें हिदायत और नसीहतों का हमें बहुत बड़ा सरमाया मिलता है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ आयतें जो हैं वो हमें बिल्कुल अज़बर होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताई है बकरा की 177 कुरानी डेफिनेशन नेकी की, ताकि मुझे और आपको बिल्कुल पता हो कि नेकी असल में है क्या। हम तो समझते हैं ना कि बस कभी एक नमाज पढ़ ली तो बड़ा नेकी कर ली, रोजा रख लिया तो नेकी कर ली। नहीं, नेकी की डेफिनेशन ये नेकियां हैं बशर्ते कि उन शराइत के तहत की जाएं जो अल्लाह ने बताई हैं। लेकिन नेकी की कुरानी डेफिनेशन बकरा की 177 जो आपको मैंने अलग से भी भेज दी है, आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, सूरा बकरा में एक और जबरदस्त आयत है, वो कौन सी है? उम्मे अब्दुल्ला। सर जी हाँ, वो इरम वाला बताएं। नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिर साबिरीन। ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, 205। आप सुने तो सही। ये तो बताती है कि दुनियावी जिंदगी इम्तहान है और तुम्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अजीम जो आयत कुरान की आयत है वो है आयतुल कुर्सी, जिसमें रब का तारुफ दिया गया है, अल्लाह कौन है, और उस अल्लाह को उन सिफात के साथ मानेंगे तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो आयतुल कुर्सी वो आयत है जो फर्ज नमाज के बाद हर पढ़ने वाला समझ के और उसके अल्लाह की सिफात को हाजिर नाजिर रख के अमल करने वाला जन्नत में जरूर जाएगा। तो इस आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी के आगे पीछे की भी आयत बड़ी जबरदस्त है। मसलन अहले ईमान जो सच्चे पक्के ईमान हो, उनका यकीन वाला ईमान और अमल करते हों, उनको अल्लाह कैसे नवाजेगा, कैसे उनको अंधेरों गुमराहियों से निकाल के रोशनी में लाएगा। और वो लोग जो आज हमारे सामने हैं, जो तागूत के पुजारी हैं, किस तरह वो दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हैं और किस तरह वो अल्लाह से दूरी की वजह से वो इंसानों जो इतने कमीने हैं जो खून से हाथ रंगे हुए हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। आप सोचें कुरान कितनी बड़ी हकीकत है, मुझे किस तरह मेरी रहनुमाई करता है अल्लाह की किताब। तो ये जो आपकी 255 है, तो आप अगर सूरा बकरा की आयतुल कुर्सी 254, 255, 256 और ये 257 जो है, 4-5 आयतें आगे पीछे, इनको जरूर पढ़ें, समझें और इनको हिजर जान बना लें। बात समझ में आई है कि नहीं आई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुरान को उस तरह पढ़ें जिस तरह पढ़ने का हक है। अच्छा, फिर कुरान की 2 और आयत हैं जो बहुत ही मेरे और आपके लिए रहनुमाई का जबरदस्त वो है, एक है दुआ, एक आयत एक सूरह बकरा का आखिरी रुकू। एक सूरा बकरा की आयत 129 जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अच्छा, ये जो हजरत इब्राहिम के बारे में यहाँ सूरा बकरा में है ना, अगर मैंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं इसको, तो आप यकीन माने कि फिर मैंने हक अदा नहीं किया। क्यों कि हजरत इब्राहिम कायनात में वो अल्लाह की नबी हैं कि जिन्होंने सिवाय अल्लाह की हुक्म की ताबेदारी का ऐसा नमूना पेश किया जो दुनिया में कोई पेश कर नहीं सकता। वो हिजरत हो, वो आग में डाला जाना हो, वो हजरत इस्माइल को कुर्बान करना हो। आप देखें यहाँ सूरा बकरा में आप लिखें, ये जो आयत हैं 124 से 141, ये हजरत इब्राहिम की अजमत
کا ایسا ثبوت ہیں جو رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. لکھ لیا آپ نے؟ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے ان چیزوں کی، تو پھر آپ کو قرآن کی عظمتوں کا کہ یہ کتاب سے میں کیوں دور رہا. اچھا، اس کے بعد یہ آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے 129 دعائے ابراہیمی، اور اس کی قبولیت 151 میں ہوئی ہے. پھر جیسے کل ام عبداللہ نے بتایا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کے طور پر اس کا تذکرہ ہوا ہے سورہ آل عمران کی 164 میں. پھر سورہ جمعہ میں بتایا کہ اللہ کی ان صفات کا تقاضا تھا کہ اللہ ایسا نبی بھیجتا. تو اگر آپ نے نہیں پڑھا، ان کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جائیں. اچھا، آپ ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا کیوں حکم دیا؟ افشاں صاحبہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ تحویل قبلہ ہونی چاہیے؟ سر جی، میں ویسے ابھی یہی کھول کر میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ کتمان حق کے حوالے سے تنبیہ، یہ مجھے آپ ذرا بتائیے. میں آپ سے ابھی یہی سوال. خالد محمود صاحب آپ بتائیں مجھے ذرا کہ اللہ نے تحویل قبلہ کا مقصد کیا تھا؟ سر اس میں امامت کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے احکام شروع ہوتے ہیں امامت کی تبدیلی. یعنی امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے تو امت محمدیہ کی طرف منتقل ہوئی ہے. بہت اچھا آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اب فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے سے قبل یہ فیصلہ کیا کہ اب قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہوگا، اور کعبۃ اللہ قبلہ اس وجہ سے ہوگا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز یہ ہوگا، اور امت مسلمہ جو ہے وہ اب اس جو فریضہ شہادت علی الناس ہے جو 143 آیت میں 143 جو مرکزی آیت ہے سورت کی نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو تحویل قبلہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینی امامت کے منصب پر فائز فرمائے گا. یہ سب باتیں اگر آپ نے نہیں سمجھی نا تو آپ یقین مانیں آپ نے سورہ بقرہ کا حق ادا نہیں کیا. اور تبدیلی امامت جو ہے وہ 143 آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کیوں امت وسط کا کام کیا ہوگا؟ لِتَّكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جو گواہی اللہ کے دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہ دین کی گواہی اب تم نے پوری انسانیت کے لیے دینی ہے. یہ منصب تھا ان کا، بنی اسرائیل تھا، ان کو معزول کیا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں کہ یہ 143 جو ہے تبدیلی امامت کی آیت کتنی زبردست ہے. کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، یہ جو آیات ہیں اس سے آگے بڑے غور سے سنیں. آیات ہیں 143 سے لے کر آگے 144 سے شروع ہوتی ہیں اور یہ 286 تک جاتی ہیں. ان میں کیا بیان ہوا ہے؟ جلدی بتائیں. مسلمانوں کے لیے احکامات نازل ہوئے ہیں. شریعت کے کیا بارے میں کہا آپ نے؟ بتایا گیا، احکامات کے بارے میں بتایا گیا. بس آپ کو دیکھیں نماز اتنی اہم ہے کہ اس کا، لیکن یہاں ان پوری آیات میں 143 سے لے کر 186 تک اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ جس کو اب فائز کیا ہے امامت کے درجے پر،
اس کے لیے انفرادی، اجتماعی اور وہ احکامات جو اس کو اپنی اس حیثیت سے انجام دینے ہوں گے وہ سارے یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر۔ تو آپ مہربانی کر کے ان چیزوں کو سمجھیں، سوال کریں، تاکہ تو اس میں ایمان کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، اقامت نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، ایفاء عہد کیا ہے، صبر کیا ہے، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں، روزے کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پورے دین کا خلاصہ یہاں پیش کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے، جہاد و قتال پر عمل کرو گے، تو پھر تم روزہ رکھو گے، انفاق فی سبیل اللہ کرو گے، تو پھر تم جو ہے اس حیثیت پر قائم و دائم رہو گے۔ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم بنی اسرائیل سے بھی بدتر صورتحال سے دوچار ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ اس قرآن اور اس ابتدائی احکامات یہاں آ گئے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں بھی، ہجرت کے بارے میں بھی۔ تو آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ کل پھر موقع ہوگا، آپ جتنے سوال چاہیں سورہ بقرہ سے کر سکتے ہیں، ورنہ ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور میں کل آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھاؤں گا۔ سر جی یہ 143 جو آپ نے ہمیں بتایا، یہ آدھی کی تشریح آپ نے کی ہے، پلیز تھوڑا آگے یہ کر دیں، من یتبع الرسول سے لے کے اینڈ تک۔ جی، یہ ساری آیات جو ہیں وہ احکامات ہیں کس امت کے لیے؟ آپ ساری بڑے بڑے احکامات سارے آ گئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس میں دیکھ لیں، ایمان ہو یا آپ کا ایمان سے شروع ہوتی ہے بات، اور ایمان کے بعد آپ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ، نماز اور اس کے اوقات، زکوٰۃ اور عہد کی پابندی، صبر، تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات دے دیے، سورہ آیت 100 بقرہ ہی میں شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر قتال فی سبیل اللہ بھی آ گیا، حج اور عمرہ بھی آ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احکامات جو ایک امت کو کرنے تھے، اور آپ دیکھیں وہاں بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بقرہ کی 208 میں، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پارشل کام نہیں چلے گا۔ یہ ذلت جو آج آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کی، کہ ہم نے دعویٰ اسلام کا ہے، اور معاشرتی احکام دیکھیں نا، نکاح، طلاق، شادی، سب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو کل آپ کو موقع ہے، پڑھ کے آئیں، پھر سوال کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جو 3 نمبر سورت ہے اس کو شروع کروں گا۔ سر جی ایک ہے آیت نمبر 204 ہے، منافقین کردار کے کمزور اور گفتار کے غازی ہوتے ہیں، تو یہ اس سے کیا؟ اچھا، آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی نا، موجودہ حالات میں دیکھیں، منافق جی جب ٹی وی پہ اور اخبار میں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو گرجتے برستے ہیں، لیکن عمل سے تہی دست ہیں۔ اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی باتیں سناتے تھے، گفتار کے غازی تھے، لیکن کردار کبھی بھی ان کا صحابہ کرام اور صحابیات جیسا نہیں رہا۔ تو یہ منافق ہر زمانے میں گفتار کے غازی ہیں، باتیں خوب کریں گے لیکن اندر سے کھوکھلے، کیوں کہ اللہ پر یقین نہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں افشاں صاحبہ؟ جی سر جی، وہی خود کوئی تولتے ہوئے یہ سوال کیا نا کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ تو ہم خود ذرا دیکھیں نا اپنے حالات کو۔ جی اللہ معافی دے۔ شاباش، کوئی اور سوال؟
سر سوال تو نہیں، لیکن نیکیوں کے بارے میں یہ سورت مومنون کی بھی پہلی 1 سے لے کے 11 نمبر آیتی ہیں، ساری صفات مومنوں کے بارے میں. سورت آپ سنیں بالکل غلط کہہ رہی ہیں آپ. وہ جو سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات ہیں وہ ان مومنوں کے لیے جو فلاح پائیں گے، لیکن یہاں نیکی کی تعریف، نیکی ہے کیا، کیوں آپ نہیں سمجھتی بات کو؟ وہ آیت 177 بقرہ میں بتائیے. دونوں بالکل مختلف پراسپیکٹو میں ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. اور کوئی سوال؟ جی سوال تو نہیں، بات کرنا چاہوں گی کہ آپ جیسے بتاتے ہیں کہ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حدیث بھی ہے، تو سر جی یہ باقی ان آیات میں جہاں کمات ہے وہاں پر صحابہ کرام کے سوال بھی آئے ہیں، تو وہ 8 سوال جو ہے سورہ بقرہ کے انہوں نے اندر کیے اور وہ علمی سوال تھے. تو ہمیں بھی سوال کر کے تو اپنے جو کنفیوژن ہے جیسے آپ فرماتے ہیں تو دور کر لینی چاہیے. اتنا سمجھ آئی تھی مجھے اس میں سے. دیکھیں، جب تک آپ اور میں اپنے آپ سے سوال نہیں کریں گے نا یہ بات یہاں کیوں آئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے سارے دلائل دیے ہیں، یقین مانیں. اچھا آپ ایک بات مجھے بتائیں، آج سوال چھوڑتا ہوں، کل آپ سے پوچھوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق الیقین، یہ حق الیقین کیا ہے؟ آپ سب کل مجھے بتائیں گے کہ ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے. اور یہ سورہ اس میں آیا ہے میرے خیال تکاثر میں. حق الیقین کیا ہے کل آپ نے مجھے بتانا ہے، اور ہمیں حق الیقین کیسے حاصل ہوگا اس کا بھی آپ نے بتانا ہے. علم الیقین بھی تو ہے اس میں. جی علم الیقین بھی ہے. علم الیقین جی سر جی علم الیقین، علم الیقین کا بھی بتانا ہے، حق الیقین کا بھی بتانا ہے، اور عین الیقین، تینوں کا جواب بتانا ہے. کل پڑھ کے آئیے. انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے جیسے آپ سمجھا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. وہ پروردگار اس کی ذات بہت بلند ہے، ضرور ہم لوگوں کی مدد کرے گا پروردگار. اللہ پاک کہہ رہی ہوں کہ اسی طرح عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے. سر آدمی بیٹھا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا میں غرق ہوا ہوا ہے نا. اللہ پاک سب کو توفیق دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، ان کی دکھوں اور تکلیفوں کو بھی، بیماریوں کو آسان کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں سے راضی ہو جائے. ہم لوگوں کا رب ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کی جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے پروردگار. جزاک اللہ. اچھا ایک سوال کا ذرا جواب مجھے دیں تاکہ مجھے تسلی ہو. یہ جو دہرائی ہم کر رہے ہیں، کل ہم نے سورہ فاتحہ کی، آج سورہ بقرہ کی، کل انشاءاللہ ہم، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں کہ کتنی مفید ہے یہ چیز؟ سر بہت اچھی طرح، بہت اچھا. اللہ پاک کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. ہاں لیکن محنت ضرور کریں. آپ محنت کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے. بالکل سر، اللہ پاک ضرور توفیق دے ہم لوگوں کو بس کوشش، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ.